سب لوگوں کو تباہی ناول کیسا لگا کمنٹ میں لازمی بتائیں، کیونکہ معصوم کے بعد تباہی ہی اس کی جگہ لے گا۔ تو سب کمنٹ میں لازمی بتائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بس جب بات تمہاری سیفٹی کی آتی ہے تو مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ شیرو، مجھے پتا ہے کہ تم میری فکر کرتی ہو اور مجھ سے زیادہ تم میری خیریت چاہتی ہو۔ ہاں، وقت نے ہمیں ایک دھانے پر لا کر چھوڑا ہے جس سے ہم بہت جلد نکلیں گے۔ روحی: ہاں، کیوں نہیں، ہم اس مصیبت کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی روحی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور اپنی باہوں میں مجھے کس کر سما لیا۔ چند لمحے گلے لگانے کے بعد وہ پیچھے ہٹی اور اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے میرے قریب کھڑے ہو کر مائرہ کا نمبر ملا دیا، کیونکہ روحی کے پاس بھی مائرہ کا نمبر موجود تھا۔ جب ایک دو دفعہ میرے ساتھ ہسپتال والا واقعہ پیش آیا تھا تو روحی نے مائرہ مامی سے نمبر لے لیا تھا تاکہ مجھے جب بھی ضرورت ہو میں اس سے رابطہ کر لوں، لیکن ابھی نمبر ڈائل ہوا تھا کہ میں نے فوراً نمبر کاٹ دیا۔ میرے کال کاٹنے پر روحی میری جانب حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تم نے کیا کیا؟ پہلے تو خود ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے ماں سے بات کرنی ہے۔ شیرو، میں نے ماں سے بات کرنے کو کہا ہے، لیکن کوئی بے وقوفی والی حرکت کرنے کو نہیں کہا جو تم کر رہی ہو۔ روحی: اب اس میں کون سی بے وقوفی والی حرکت تھی؟ میں نے تو جیسا تم نے کہا ویسا کر رہی تھی۔ شیرو: سب سے بڑی بے وقوفی والی حرکت یہ تھی کہ تم اپنے نمبر سے کال کر رہی تھی اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارا نمبر مائرہ مامی کے پاس محفوظ ہوگا اور پھر جب ان کے پاس کال جائے گی تو انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ روحی: ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں اور یہ بات میرے دماغ میں تو بالکل آئی بھی نہیں۔ شکر ہے تم نے یہ بات بتائی، تم کافی تیز ہوتے جا رہے ہو۔ روزینہ دروازے کے پاس کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی، پھر وہ آگے بڑھی اور اس نے اپنا موبائل آگے کیا اور بولی، روزینہ، اگر ایسی بات ہے تو میرے نمبر سے کال کر لو، ویسے بھی میں نے نمبر چینج کیا ہے۔ شیرو: نہیں، ہم کسی بھی نمبر سے کال نہیں کریں گے، ہم راستے میں کسی لوکل پی سی او سے کال کریں گے۔ میری بات سن کر روحی اور روزینہ دونوں نے ایک دفعہ میری جانب دیکھا اور مسکرا دیں۔ دونوں نے اپنا ایک ایک ہاتھ آگے بڑھا کر میرے
گال کو کھینچا اور مسکراتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئیں اور سارا سامان پیک کرنے لگیں۔ وہ دونوں جب سامان پیک کر رہی تھیں، میں ایک دفعہ واش روم میں گیا۔ نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد میں نے کپڑے چینج کیے۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد جب باہر نکلا تو دونوں ساری بیگ تیار کر کے باہر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں جیسے ہی باہر نکلا تو میں ان کو بولا، شیرو اب ہم 3 لوگ ہیں جبکہ گاڑیاں 2، تو کیا ہم سب ایک ہی گاڑی میں جائیں گے یا علیحدہ علیحدہ؟ روزینہ، آپ اور روحی باجی جائیں گے، میں یہاں پر رکوں گی۔ مجھے کچھ ڈاکومنٹس لینے ہیں جن کو لینے کے بعد میں صبح بھیج دوں گی۔ شیرو، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گی؟ روزینہ، معاف کرنا، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں آ پاؤں گی۔ اب مجھے واپس جانا ہوگا۔ مجھے پہلے ہی یہاں کافی دن ہو گئے، اب میرا واپس جانا بنتا ہے، نہیں تو ان لوگوں کو شک ہو جائے گا اور مجھے تلاش کرتے کرتے اگر وہ آپ کے پاس پہنچ گئے تو شیرو کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ روحی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں ایک دفعہ واپس گھر کا چکر لگانا چاہیے۔ اس کے بعد مجھ سے کال پر رابطہ کر لینا، میں تمہیں اپنی پن لوکیشن شیئر کر دوں گی۔ شیرو، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اور ہاں، میں زیادہ انتظار نہیں کر پاؤں گا، تم لازمی ملنے آنا۔ اس کے بعد روزینہ ایک دفعہ روحی کے گلے ملی اور پھر روحی کے سامنے ہی مجھ سے گلے ملنے کے بعد ہم سے پہلے ہی گاڑی لے کر وہاں سے روانہ ہو گئی، جبکہ میں نے اور روحی نے سارا سامان گاڑی میں ڈالا اور دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ روحی گاڑی کو سیدھا ہسپتال لے گئی اور پھر وہاں پر ایک آدمی ہمیں ایک کوارٹر کی طرف لے گیا جو سرکار کی طرف سے روحی کو ملا تھا۔ میں اگلے ہفتے آ رہا ہوں اور پھر میں اپنی بیٹی کی شادی جہاں میرا دل چاہے گا وہاں کروں گا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ تم ایک دفعہ یہاں آؤ تو صحیح، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں کون روکتا ہے۔ تمہارے دیے ہوئے زخم تو ابھی بھرے بھی نہیں اور تم نئے زخموں کی بات کر رہے ہو۔ شاہ نواز، کون سے زخم؟ تم اس کمینے کے بارے میں ابھی بھی بات کر رہی ہو؟ میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں اس کی طرفداری کی جرأت کیسے ہوئی؟ نکت، بیٹا ہے وہ میرا، میری بہن کا خون ہے۔ شاہ نواز، اس کا بیٹا نا جس نے تم پر ہاتھ ڈالا تھا۔ نکت، بکواس بند کرو اپنی، وہ بھی تمہاری رچائی ہوئی ایک چال تھی جس کی سزا میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ تم سے تو بہت حساب باقی ہیں، ایک دفعہ یہاں آ کر دیکھو۔ شاہ نواز،
تو اب بلی بھی شیر بن گئی، وہ بھی اب مجھ پر دھاڑے گی۔ میرے سامنے تو تیری زبان نہیں کھلتی تھی اور آج تو اتنا اچھل رہی ہے۔ ایک بات میں تمہیں بتا دوں، اگر تم نے مجھے میری بیٹی سے ملنے نہیں دیا تو میں اسے اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ نکھت، میں اپنی معصوم بچی پر تم جیسے جانور کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ تم نے ایک ماں کی طاقت دیکھی نہیں۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی نکھت نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کو زور کے ساتھ دیوار پر مارا، جس سے موبائل ٹوٹ گیا اور نکھت اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی۔ دیوار پر موبائل لگنے کی وجہ سے مہرین، جو گہری نیند میں تھی، اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ فوراً دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے کمرے میں جب آئی تو آگے سے موبائل ٹوٹا ہوا ایک طرف پڑا تھا۔ اس کی ماں بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مہرین: کیا ہوا ماں؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ اور یہ موبائل کس نے توڑا ہے؟ نکھت: یہ موبائل میں نے توڑا ہے۔ مہرین: پر کیوں؟ نکھت: اس پر ابھی ابھی شاہ نواز کی کال آئی تھی، وہ اگلے مہینے واپس آ رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی جاؤ گی؟ مہرین: نہیں ماں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ ایسی بات بھی اپنے دماغ میں کبھی مت لانا۔ نکھت: مجھے اب کسی پر کوئی اعتبار نہیں رہا۔ تمہارا باپ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اتنا کہنے کے ساتھ نکھت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بڑبڑاتی ہوئی بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی، جسے دیکھ کر مہرین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے بھی لگاتار بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور سب سے پہلے شیرو کو کال ملا دی۔ اسے بے دھیانی میں یہ تو یاد نہیں رہا کہ شیرو اب ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ آگے میڈم کے بولنے تک کال کو اسی طرح جاری رکھے ہوئے تھی کہ ہو سکتا ہے کہ امید کی کچھ کرن جاگ جائے۔ اب آگے سے کمپیوٹر نے جواب دیا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے۔ تو پھر مہرین نے فون کو کان سے ہٹایا اور مایوسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر کچھ یاد آنے پر اس نے فوراً ریما کو کال لگائی تو ریما بولی: ریما، خیریت تو ہے؟ تم نے اتنی رات کو کال کی؟ مہرین روتے ہوئے: وہ ماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے سامنے تمہارا نمبر ہے اور میں نے تمہیں کال کر دی۔ پلیز کچھ بھی کر کے میری ماں کو بچا لو۔
ریما: کیا ہوا ہے آنٹی کو؟ کچھ تو بتاؤ تو صحیح۔ مہرین: ماں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ریما: میں ابھی زینت کو کال کرتی ہوں، وہ گاڑی لے کر آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریما نے کال کاٹ دی اور اگلی کال اس نے زینت کو ملا دی۔ زینت نے بھی دوسری بیل پر کال اٹھائی۔ زینت: کیا ہوا ہے ریما، جو اتنی رات کو کال کر رہی ہو؟ پہلے تو کبھی تمہاری کال نہیں آئی۔ ریما: باتوں کا وقت نہیں۔ مہرین کی امی بے ہوش ہو گئی ہیں اور اس کے پاس انہیں لے جانے کے لیے کوئی بھی نہیں۔ تم جلدی گاڑی لے کر وہاں پر جاؤ یا کچھ بھی کر کے انہیں ہسپتال پہنچاؤ۔ زینت نے اتنا سنتے ہی فوراً کال کاٹی اور ایک ہسپتال میں کال کرتے ہوئے فوراً ایمبولینس کو وہاں بھیجا، جس کے ذریعے مہرین اور اس کی امی ہسپتال پہنچ گئیں۔ جب تک وہ ہسپتال پہنچے تب تک زینت بھی گاڑی میں پہنچ گئی تھی۔ نکھت کو فوراً ایمرجنسی میں لے کر چلے گئے، جبکہ مہرین کو باہر رکنے کا کہا گیا، جسے زینت نے آ کر گلے سے لگایا۔ مہرین مسلسل رو رہی تھی، جبکہ زینت اس کی پیٹھ کو سہلا کر اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر سے نکلنے کے بعد روحی نے گاڑیوں سے ٹائل کی دوسری طرف بھگا دی، مطلب گاڑی کو دوسری طرف لے جانے لگی۔ میں نے روحی کی طرف دیکھا اور بولا، حسبِ ٹالتے دوسری طرف ہے، جس طرف سے ہم رات کو آئے تھے، لیکن تم گاڑی کو اس طرف کیوں لے جا رہی ہو؟ روحی: ہاں مجھے پتہ ہے کہ ہسپتال دوسری طرف ہے، لیکن میرا گاڑی اس طرف لے کر جانا، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ اگر کوئی ہماری کال ریکارڈ بھی کر رہا ہو یا ہم پر نظر بھی رکھے ہو تو اسے ہماری اصلی لوکیشن کا پتہ نہ چلے، وہ ہمیں دوسری طرف ڈھونڈتا پھرے اور ہم واپس اس جگہ پر آ جائیں۔ میں نے کہا، واؤ، تم تو کافی سمجھدار ہو لگتا ہے۔ یہ سب میرے ساتھ رہنے کا اثر ہے۔ میری بات سن کر روحی نے ماتھے پر بل دیتے ہوئے میری طرف جب گھور کر دیکھا تو میری ہنسی ٹوٹ گئی اور میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، یار، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ روحی: ہاں مجھے پتہ ہے کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے، میں بھی تو آگے سے مذاق کر رہی تھی۔ کیا میں اب تمہاری عادتوں کو نہیں پہچانتی؟ باتوں کی نوک جھوک کے دوران ہم لوگ ایک ایریے میں پہنچے جہاں ایک پبلک پلیس پر فون بوتھ بنا ہوا تھا۔ ہم لوگ گاڑی سے اترے اور پھر اس فون بوتھ میں داخل ہوئے۔ روحی پرس میں کچھ کوئن لائی تھی، جب وہاں ڈالنا ضروری تھے۔ لگ تو ایسے رہا تھا جیسے روحی یہاں پہلے بھی آ چکی ہے، جس طرح وہ اس جگہ کو جانتی تھی، اور فکس ایسے فون بوتھ کے پاس جا کر بریک لگانا، یہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ روحی
اس جگہ کو بہت اچھے سے جانتی ہے۔ میں نے فون پکڑ کر اپنے کان کے ساتھ لگایا تھا۔ روہی نے مجھ سے فون پکڑ لیا اور خود اپنے کان کے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں بات کروں گی، اور جب تمہاری ماں آگے سے بات کرے گی تو تب تمہیں پکڑاؤں گی۔ اس سے پہلے اگر تم ان لوگوں کی آواز سنو گے تو تم بہک سکتے ہو، کچھ بھی بتا سکتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم بات کرو، بس جلدی کرو، مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا۔ روہی، خود کو قابو میں رکھو، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ روہی کی بات سن کر جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو روہی نے ایک کوئن ڈالا اور پھر نمبر ملایا۔ روہی کے پاس ہمارے گھر کا نمبر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد آگے سے کسی نے کال اٹھائی تو روہی بولی، فلاں جگہ سے بات کر رہی ہوں، کیا نائلہ سے بات کر سکتی ہوں؟ پھر آگے سے کسی نے جواب دیا تو روہی بولی، جی ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں، آپ جلدی سے انہیں بلا دیجیے، تھوڑا ارجنٹ ہے۔ پھر دونوں طرف سے ایک دماغ کو چیر دینے والی خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی زیادہ دیر نہ رہی، چند لمحے گویا سال لگ رہے تھے۔ میرا دل کسی ٹرین کی رفتار کی طرح چل رہا تھا۔ اپنے دل کی دھڑکن مجھے اپنے کانوں میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ آخر کار خاموشی ختم ہوئی اور نائلہ کی آواز روہی کے کانوں میں پڑی۔ آواز سنتے ہی بولی کہ ہم نائلہ سے بات کر رہے ہیں۔ نائلہ، جی میں نائلہ بات کر رہی ہوں، بتائیے آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ روہی، آپ کمرے میں اس وقت اکیلی ہیں یا آپ کے پاس کوئی اور موجود ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی اور موجود ہے تو انہیں کمرے سے جانے کو کہیں۔ نائلہ، ایسا کیا ضروری ہے جو آپ سب کو کمرے سے جانے کو کہہ رہی ہیں؟ اور ویسے بھی اس وقت اکیلی کمرے میں موجود ہوں۔ باقی مائرہ تھی جو مجھے فون پکڑانے کے بعد کچن میں چلی گئی۔ روہی، میں روہی بات کر رہی ہوں، آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے آپ کو کال کی ہے اور پہلے سب کو کمرے سے جانے کو بولا ہے۔ نائلہ، روہی بیٹی، کیسی ہو تم؟ اور اس طرح بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ روہی، آنٹی، اب آپ سے میں جو بات کرنے جا رہی ہوں اس کو صرف اپنے تک رکھنا، کسی کو اس کی بھنک بھی نہیں لگنے پائے، اور آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گی۔ نائلہ بیٹا، اب کیوں پہیلیاں بجھا رہی ہو؟ آپ کی باتوں سے مجھے ڈر لگنے لگا ہے، پھر بھی اگر تم اصرار کر رہی ہو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اب بتا بھی دو مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی روہی نے فون میری طرف بڑھایا اور میں نے اپنے کان کے ساتھ لگاتے ہوئے جیسے ماں بولا تو آگے سے سناٹا چھا گیا۔